سر میں جوانوں کا فیڈ بیک دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے ایک ڈسیزن لیا تھا اور جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی تھی اس کا پھل، اس کا ثمر جوانوں کی صورت میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کو کہ ایک مختصر ڈیوریشن کی ایک ٹریننگ کورس ہے جس میں ٹوٹل 12 دن ہے، 2 ویکس ہیں، لیکن اس مختصر سے ڈیوریشن میں انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے اور ان کی چہروں سے، ان کی باتوں سے، ان کے بیٹھنے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اور مقصد بھی یہی تھا کہ جو ایک تفتیش ہے اس میں آپ نے ظالم کو سزا دلوانی ہے اور مظلوم کو اس کا حق دینا ہے، اور یہ ایک نہایت اساس اور بہت ہی ذمہ داری والی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ کرائم ہوتا ہے تو کرائم کے بعد جو تفتیش کا مرحلہ ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ مظلوم کی دادرسی کیسے کی جائے، اور اس کی دادرسی اس وقت تک بہتر انداز میں نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے انویسٹیگیشن آفیسروں کو وہ بنیادی سکلز یا وہ بنیادی جو سبق ہیں یا جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو نہیں سکھائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے پورا پروسیس ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، اس میں مختلف اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں، چالان کا ہوتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، شواہد اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کورٹ میں وہ شواہد پیش کرنے ہوتے ہیں، آرگو کرنا ہوتا ہے، تو ایک بڑا لمبا اور پیچیدہ قسم کا ایک مرحلہ ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے جب تک ہمارے جوان، ہمارے آئیوز تیار نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ کیسے مظلوم کو جو ہے اس کا حق دیں گے، انصاف دیں گے اور ظالم کو سزا دیں گے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں سر آپ کا، ظریف صاحب کا، اکیڈمی کے تمام جتنے بھی فیکلٹی ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے ایک انویسٹمنٹ جوانوں پہ کی ہے اس کا ثمر انشاءاللہ فیلڈ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پولیس فورس ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ورثہ ہے، میں اس کو ایک ورثہ کہتا ہوں کہ جو 134 سال سے اپنے فرائض منصبی بڑے زبردست انداز میں سر انجام دے رہی ہے، اور ایک ایسی فورس ہے جس کو کمانڈ کرتے ہوئے مجھے کسی بھی حیثیت میں جب بھی میں نے کمانڈ کیا مجھے میرا فخر ہمیشہ، میرا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہا ہے۔ اور ویسے ڈی جی کے دل تو بہت کرتا ہے کہ میں ان جوانوں کے لیے، اس فورس کے لیے وہ کچھ کروں جو میرے بس میں ہے، اور الحمدللہ میں نے کافی ساری چیزیں اس فورس کو بہتر کرنے کے لیے کی ہیں۔ اس فورس میں چند ایسی خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے میری اس فورس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہو چکی ہے، ہو گئی ہے۔ ایک تو پوری 100 سال سے زائد کی تاریخ، اور اس تاریخ میں اس فورس نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑے مسکنسیپشنز بھی ڈیولپ ہوئے مختلف کوارٹر میں کہ اس فورس کی یوٹیلٹی نہیں ہے، یہ فورس کے حوالے سے بہت عجیب قسم کی باتیں بھی کی گئی، لیکن جو بھی حالات رہے، جو بھی معاملات رہے، اس فورس نے کبھی ہمت نہیں ہارا۔ محدود وسائل میں انہوں نے وہ کام کیے شاید ہی پاکستان کی کسی فورس سے زیادہ کام کیے، اور یہی ان کے اس صبر کا، اس محنت کا، اس تیرہ داری کا رزلٹ ہے کہ لیڈیز فورس 137 سال سے اب تک قائم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ایریا، یہ صرف 85-90% ایریا نہیں بلکہ آدھا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان پورے پاکستان کا آدھے سے زیادہ رقبہ ہے، وہ ہے آدھا پاکستان، اور ہم آدھا پاکستان یہ فورس دیکھ رہی ہے، اور جن وسائل میں یہ دیکھ رہی ہے، اور کچھ وسائل کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کی پرفارمنس سے، ان کی کارکردگی سے، تو میرے خیال میں کہیں گنا زیادہ ان کی پرفارمنس ہے۔ قبائلی لوگوں سے تعلق ہونا کہ جہاں پہ غیرت، ناموس، انصاف پہلے سے ہی ایک آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جب آپ فورس کی وردی پہنتے ہیں تو آپ اس ذمہ داری کو اور زیادہ محسوس کرتے ہیں
تو جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ آپ کے سامنے ایک لیبی فورس بن جاتی ہیں. ابھی الحمدللہ لیبی فورس کی تنظیم نو کا پروگرام چل رہا ہے. صوبائی حکومت نے 2018 میں پروگرام اپروو کیا تھا جس میں پوری تنظیم نو لیبی فورس کی. اور میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے سٹیج پہ میں نے اس فورس کی کمان سنبھالی کہ جو ایک بہت ہی نازک حالت سے گزر رہے تھے اور مختلف قسم کی غلط باتیں ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی لیبی فورس اس مقام پہ کھڑی ہو گئی کہ اب کسی بھی ناقد کے حوالے سے، کسی بھی ناقد کو فورس کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں یا فورس کے خلاف استعمال کریں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ ریسورسز کو دیکھیں، اس کے بعد ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس پہ بات کریں کہ جب سے یہ فورس ریسٹور ہوئی ہے 2010 میں کتنے اشتہاری اس فورس نے پکڑے، کتنے ڈرگز پکڑے ہیں اس فورس نے، کتنے لوگوں کو انصاف دیا ہے اس فورس نے، کیا کون سی سوشل سروسز جیسے لابھ ہو، ورک والے ہو، پولیو ویکسینیشن ہو، روڈ ایکسیڈنٹس ہو، قبائلی مسئلے ہو، گھریلو مسئلے ہو، غرض کوئی ایسا انتظامی، علاقائی، قبائلی مسئلہ نہ ہو جہاں پہ یہ فورس پیش نہ ہو. جب بھی ہم ان کو ٹاسک کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ سر مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، میں نے جانا ہے، دوری علاقہ ہے. یہ پہلے وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، اگر سرکار نے کچھ دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا بھی تو گلا نہیں کرتے. پورے پاکستان میں سب سے سستی فورس جس کا گورنمنٹ ایکسچیکر پہ کوئی بوجھ بھی نہیں، اور ایک جو سروسز ہیں اس کے وہ میرے خیال میں جتنی بھی قانون نافذ کرنے ادارے ہیں ان کی ہم پلہ ضرور ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ سب سے پہلے جو جس چیز پہ فوکس کریں وہ اس فورس کی کیپیسٹی بلڈنگ، ٹریننگز کے حوالے سے. اب ظاہر بات ہے جس دور میں لیبیز مارز وجود میں جو اس کو اسٹیبلش کیا گیا اور اس وقت جن کے حالات تھے اس وقت شاید ٹریننگ کی زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن کیونکہ اب سپتمبر 11 کے بعد دہشت گردی کی نئی لہر دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گئی، نئی ٹیکنالوجیز آ گئی، دہشت گردوں کے پاس جدید اسلحہ، جدید گاڑیاں. اب اس سے ظاہر بات ہے نمٹنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس فورس کو بھی اس قابل بنایا جائے کہ وہ جتنی بھی نئے ماڈرن سیکورٹی چیلنجز ہیں ان کو بھی فیس کر سکیں. اب اس حوالے سے نہ صرف ہم نے بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے ساتھ انویسٹیگیشن آف ٹریننگ کے حوالے سے یادداشت سائن کی، بلکہ پاکستان آرمی کے ساتھ میں نے MOU سائن کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنا جو لیبیز کا جو ٹریننگ سینٹر ہے وزدار کا، اس میں بھی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ جاری ہے. ابھی نہ صرف ہمارے فورسوں کی بنیادی ٹریننگ بلکہ SHG ایلیٹ کمانڈو کی ٹریننگ، حتیٰ کہ کوک تک کے جو ہے نا جو کوک ہے اس تک میں نے ٹارگیٹ کیا اپنے ٹریننگز کو، پلمبر، الیکٹریشین، وائرلیس آپریٹر، میکینک، میڈیکل نرسنگ. غرض کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے جوانوں کو تربیت نہیں دیں، اور پورا ایک جامع یہ کمپریہنسو کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں نے ہم لوگوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اس کا تعلق کسی DG کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے اصل چیز ہے بنیاد انشاءاللہ آپ لوگ حوصلہ رکھیں، بنیاد انشاءاللہ ہم لوگ میں نے اتنی مضبوط رکھ دی ابھی آپ لوگوں کی، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے جو چیزیں یہاں پہ سیکھی ہیں وہ پریکٹیکلی ابھی آپ جب آپ کام کریں گے، کوشش کریں جب آپ آتے ہیں یہاں پہ یا کہیں بھی جب جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، اپنا ٹائم مطلب آپ کے ذہن جس طرح کے بھی سوال آتے ہیں، شاید آپ بعد میں سوچتے ہوتے سوال پوچھیں، اس سے پہلے کہ میں یہ سوال پوچھوں نہیں پوچھوں، میرے دوست ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے، بالکل جو آپ کے ذہن میں کوشچن ہوتے ہیں پوچھتے جائیں. اسی طریقے سے آپ سیکھتے ہیں، یہی سیکھنے کا والا آپ ہے. تو امید ہے کہ جو چیز آپ نے یہاں پہ سیکھی ہوگی اور وہاں پہ جب پریکٹیکل جب تفتیش میں آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہاں پہ مزہ آئے گا تفتیش کا. کیا یہ چیز ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی، چالان کا کس طرح طریقے سوال کس طرح اکٹھے کرنے ہیں، MRC کیا چیز ہوتی ہے. تو سر میں آپ کا، آپ کے تمام فیکلٹی کا
انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مختصر سی پیریڈ میں بہت اچھی ٹریننگ دی ہے ہم کو، اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ تعریف کے مستحق ہے کہ آپ لوگوں نے بڑے زبردست انداز سے بھارت کو، اور بھارت میں بہت کچھ سیکھا اور سیکھنے کی کوشش کی۔ پاکستان زندہ باد۔